یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جگہ جگہ ناکام ہیں۔ ارے اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن کریم نے فکر و تدبر اور عقل و شعور کے استعمال پر جتنا زور دیا ہے، ملت میں اس کا احساس بہت کم پایا جاتا ہے۔ افسوس کے بعد دوسری قومیں عقل و شعور سے کام لینے میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئی، مگر انہوں نے اس ہتھیار کا استعمال صرف مادی پہلو کو سامنے رکھ کر کیا ہے۔ ان کے برخلاف ہم نے عقل پر جذبات کو ترجیح دی اور یہی جذباتیت اب ہماری شناخت بن گئی ہے۔ جوش نے ہمیں دیوانہ اور ہوش نے ہمیں بیگانہ کر دیا۔ نتیجہ اس کا شکست، ناکامی اور رسوائی کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہانڈی کو تیز آنچ میں پکا کر جلا تو سکتے ہیں، لیکن اس کو دھیمی آنچ میں پکا کر کھانے کے لائق بنا نہیں سکتے۔ ہم ساری توقعات دوسروں سے رکھتے ہیں اور خود ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ ہمارے اس جذباتی اور احتجاجی مزاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، آپ کو عقل سلیم اور حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے، محض جذباتی ہونا کافی نہیں۔ مسلمانوں میں یہ کمزوری بہت دنوں سے ہے کہ وہ جذبات کی روح میں بہہ جاتے ہیں اور سر کٹانے کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں صحابہ اکرام کو نمونہ بنانا چاہیے۔ وہ تلوار کے دھنی اور جہاد کے جذبے سے سرشار ہونے کے باوجود 13 سال تک مکہ مکرمہ میں تکلیفیں جھیلتے رہے، لیکن انہوں نے انگلی تک نہ ہلائی، زبان سے اف تک نہ کی، کیونکہ ان کو حکم تھا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ابھی صرف نماز پڑھو اور ہاتھ روکے رکھو۔ اور وہ ہر اس حکم کے پابند تھے جو خدا کی طرف سے اس کے رسول کے ذریعے ان کو ملا تھا۔ ان کا حال یہ تھا، بھڑکتی نہ تھی آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔